الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ کے فضل و کرم سے خلافت راشدہ کے عناوین مکمل ہوتے ہوتے آج خلافت راشدہ کی آخری کڑی حضرت سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے عنوان پر ہم لوگ پہنچ چکے ہیں۔ اور آج کا جو عنوان ہے وہ عنوان ایک تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات اور اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے سے ریویژن کے اوپر بھی مشتمل ہے کہ کیا ہوا اب تک اور کیا مقاصد اس کے تھے۔ اس میں سے ایک چھوٹا سا حصہ اگلے ہفتے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا کیونکہ آج پورا ہو بھی نہیں پائے گا، اور اگلا ہفتہ آپ جانتے ہی ہیں کہ 13 تاریخ کو اسی وقت وہ عنوان بھی پورا ہوگا، اور پورا ہونے کے ساتھ ساتھ جو اس عنوان پر کتاب تیار کی گئی ہے خلفائے راشدین کا دور، وہ رسم اجرا بھی اس کتاب کا ہوگا، اور امید ہے کہ آپ حضرات انشاءاللہ اسی ذوق و شوق سے شرکت کریں گے، اور 13 تاریخ کو دوسرے سیزن کا اختتام ہوگا۔ تو آئیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات اور ان کی خلافت کے عنوان پر آج ہم لوگ بات کریں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اب تک کے جو ٹائٹل بنتے تھے ان ٹائٹل کے اندر صرف ایک خلیفہ کا نام ہوتا تھا، لیکن آج کے ٹائٹل میں 5 خلفاء کے نام ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ اس لیے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل میں جو دور تھا وہ دور ان 4 خلفائے راشدین کے دور کا تکملہ تھا، کمپلیٹ ہوتا ہے وہ دور جس کے بارے میں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت 30 سالوں تک رہے گی، اور یہ 30 سال حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وڈرا کرنے پر مکمل ہوتے ہیں۔ کیا ہے؟ آئیے ہم لوگ ایک ایک کر کے آگے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے تو پچھلے لیکچر سے اس کو جوڑتے ہوئے، آپ کو نظر آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، پوزیشن۔ پچھلے لیکچر سے جوڑتے ہوئے ہم لوگ اس پر نظر رکھیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں صلح ہو گئی، جس کو تحکیم کہتے ہیں، کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان میں جنگ صفین جاری تھی جس کی تفصیلات پیچھے آئیں، اور اس میں جنگ بند کرنے کی خاطر ایک معاہدہ ہوا، جس معاہدے میں یہ ہوا کہ وکیل بنا لیا جائے اپنے اپنے معاملات کا، اور وہ وکیل دونوں جو فیصلہ کریں اسی فیصلے کے اوپر عمل کیا جائے۔ لہذا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جج بنائے گئے، اور اس ججمنٹ کے بعد سے حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ ان دونوں کے علاقے اپنے اپنے الگ ہو گئے۔ ان کی تفصیلات جو تھی وہ پچھلے لیکچر میں آ چکی ہیں۔ تو جب تحکیم کا معاملہ ہو گیا تو اس تحکیم کے معاملے کے بعد امیر معاویہ کے تحت جو علاقے رہے وہ یہ علاقے باقی رہے، جس میں شام کے پورے علاقے، اور شام اس وقت 3 صوبوں کو ملا کر کے، جس میں جارڈن کا اور اسرائیل کا لبنان کا یہ پورا کا پورا علاقہ تھا، وہ ایک صوبہ کہا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ قبرص یعنی سپرس اور اس کے آس پاس کے علاقے، اور پھر بعد میں مصر اور اسکندریہ تک کے علاقے حضرت امیر معاویہ کے تحت رہے، اور باقی جتنے علاقے تھے ترکمانستان اور ازبکستان اور ہرات وغیرہ تک کے جتنے بھی علاقے تھے ان کی خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں رہی۔ اور ابھی امت کو اس بات سے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا کہ امت اس بات پر مشورہ کر کے کسی ایک خلیفہ کا انتخاب کرتی، اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ لیکن اس دور میں بھی جتنا وقت خالی ملتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان علاقوں کے اندر دعوت و تبلیغ اور وہاں کے انتظامات کو درست کرنے، ملکی انتظامات، اور جس طرز پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کی اشاعت کیا تھا اور ترویج کیا تھا، اسی طرز پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کرتے رہے۔ لیکن اسی دور میں یہ ہوا کہ مکے میں 3 خوارج جمع ہوئے، جس میں سے ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کی نماز کے وقت شہید کر دیا، اور زیادہ وقت نہیں مل سکا کہ خلافت پھر سے ایک جگہ پہ آ سکے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو شہادت کے بعد فوراً ہی حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت ہوئی۔ اب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک چھوٹا سا خاکہ اپنے سامنے ہم لوگ رکھتے ہیں۔ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 3 ہجری میں رمضان سے 2 روز قبل یعنی 28 شعبان یا 27 شعبان کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔
آپ کی پیدائش تمام اہل اسلام کے لیے بڑی مسرت کا ذریعہ تھی. مسلمانوں کے لیے تو تھی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور خاص طریقے پر. ہوا یہ تھا کہ جب ہجرت کر کے مکے سے مدینہ منورہ مسلمان تشریف لائے تھے, اس کے بعد سے 2 سال تک کسی مہاجر کے گھر میں کوئی نرینہ اولاد نہیں ہوئی تھی, لڑکا نہیں ہوا تھا کوئی. اس بات کا ایڈوانٹیج لے کر کے یہودیوں نے یہ بات پھیلانا شروع کر دیا کہ مسلمانوں پر یہودیوں نے ہم نے جادو کر دیا ہے, لہذا اب تمہاری نسل آگے بڑھے گی نہیں. تو اس سے ایک اندر الجھن رہا کرتی تھی مسلمانوں میں, اور یہ دل میں یہ خواہش ہوتی تھی کہ کوئی نرینہ اولاد پیدا ہو, کوئی لڑکا پیدا ہو. اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بھی یہ تھا کہ مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جتنے بھی نرینہ اولادیں تھیں, چاہے وہ حضرت طاہر ہوں, عبداللہ ہوں, یا قاسم ہو, ابراہیم ہو, جو بھی ہوں, سب کا انتقال ہو چکا تھا, جس پر مشرکین مکہ نے بڑی خوشیاں منائی تھی اور کہا تھا کہ یہ تو بطیرہ ہیں. بطیرہ کہا جاتا تھا دم کٹے کو, یعنی جس کی نسل ختم ہو جائے اس کو وہاں پر بطرہ یا بطیرہ کہا جاتا تھا. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل کی تھی, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر, کہ آپ کے جو دشمن ہیں, جو آپ کے خلاف کہہ رہے ہیں, ان کی دم کٹ جائے گی, ان کی نسلیں نیست و نابود ہو جائیں گی, ان کا نام لیوا کوئی نہیں رہ جائے گا. یہ سورہ نازل ہوئی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہوئی تھی. مدینہ منورہ آنے کے بعد 2 سال کے بعد, یعنی تیسرے سال میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب پیدائش ہوئی, تو ایک طرف یہودیوں کا یہ دعویٰ جھوٹا ثابت ہو گیا, مسلمانوں کو عام خوشی ہوئی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ اب اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے نازل ہونے کے بعد, مکے میں آیت سے نازل ہوئی تھی یہ سورہ, اس کے بعد مدینے میں آپ کے گھرانے سے, یعنی آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان دونوں کے گھرانے سے ایک بچہ پیدا ہوا ہے. آپ کو اطلاع ملی تو آپ بہت خوشی تشریف لے گئے, تحنیک کیا. تحنیک اس رسم کو کہتے ہیں کہ کھجور یا چھہارا چبا کر کے کسی بابرکت شخص کے منہ سے بچے کو چٹایا جاتا ہے اذان دینے کے وقت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحنیک کیا, اور تحنیک کرنے کے بعد حضرت علی سے پوچھا کہ نام کیا رکھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر انسان تھے, اور ناموں کا اثر انسان کے مزاج پہ پڑتا ہے. اسی بہادری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام رکھا کہ میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے. حرب کہتے ہیں جنگ میں مقابلہ کرنے والا, بڑھ چڑھ کر کے حملہ کرنے والا, میں نے حرب اس کا نام رکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, اس کا نام حسن ہوگا. اور حسن اور حسین, پھر بعد میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت ہوئی, پھر حضرت علی نے حرب نام رکھا. حضور نے فرمایا نہیں, اس کا نام حسین ہوگا. اور فرمایا ایک موقع پر کہ حسن اور حسین ناموں کو اللہ نے بچا کر کے رکھا تھا میرے نواسوں کے لیے. عربوں میں حسن اور حسین کا رواج نہیں تھا, اور حسن اور حسین نام کے لوگ حضرت حسنین سے پہلے نہیں ملتے. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا. بلکہ 3 بچے جب حضرت علی کے ہوئے یکے بعد دیگرے, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے, تینوں کا نام حضرت علی نے حرب ہی رکھا تھا. حضرت حسن کا نام پہلے حرب رکھا, حضور نے حسن کر دیا. دوسرے کا نام حرب رکھا, حضور نے حسین کر دیا. تیسرے کا نام بھی حسن رکھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام محسن رکھ دیا. لیکن وہ بچپن میں ہی انتقال کر گئے. تو تینوں نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھا, اور اس کے بعد حضرت حسن اور حسین کے تعلق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا کہ یہ دونوں میرے بچے جو ہیں یہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے. اس سے بڑھ کر کے اور کوئی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے, اور کیا بڑا امتیاز ہو سکتا ہے کہ حضور فرمائیں کہ ہمارے یہ دونوں بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے سے لے کے سر تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل شبیہ ہیں. چونکہ چہرہ کھلا رہتا ہے, اس لیے لوگ عام طور پہ کہا کرتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل شبیہ بالکل ان کے پوسٹر گیسٹر والا کسی کو دیکھنا ہے تو حضرت حسن کو دیکھ لو. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتے جلتے تھے. لیکن حضرت علی فرماتے ہیں, چونکہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن سینے سے سر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل شبیہ ہیں, اور حضرت حسین علیہ السلام سینے سے نیچے تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل شبیہ ہیں. اور فضیلت یہ ہے کہ امام بخاری نے حضرت عقبہ ابن حارث سے نقل کیا ہے کہ ایک روز میں نے دیکھا کہ
کہ ابو بکر صدیق حضرت حسن کو اپنے کندھے پر بیٹھائے ہوئے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھے پر بیٹھائے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ حضرت حسن سے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، آپ شبیہ رسول ہیں، آپ رسول کی طرف سے ہیں دیکھنے میں، آپ اپنے ابا کو نہیں پڑھے ہیں، آپ اپنے نانا کو پڑھے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو سن کر کے مسکرا رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقع پر ارشاد فرمایا، خاص طور پر بخاری میں جو روایت ہے کہ خاص طور پر ایک دن ممبر سے آپ خطبہ دے رہے تھے، اور خطبہ جب دے رہے تھے حضرت حسن بغل میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت حسن بغل میں بیٹھے ہوئے تھے اور بار بار ان کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، اور خطبہ دیتے ہوئے دوران میں فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور امید ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ یہ وہ فضیلت تھی جو سب کے ذہن و دماغ میں موجود تھی۔ اور حضرت حسن کے جب کافی شعور والے بھی ہو گئے تھے تو ایسی فضیلتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کے بارے میں بیان فرمائی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سن کر کے اس بات کی تربیت ہوئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بعض مفکرین لکھتے ہیں کہ جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر ہونے کے باوجود بھی، اور ان کا عمل بالکل درست بھی تھا، حضرت امیر معاویہ کے خلاف جب وہ نکلے، اور نکلنا ضروری بھی تھا، مگر پھر بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابا کو کہا ابا آپ جنگ مت کیجئے، ہزاروں کا خون اس میں بہے گا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل اکارڈنگ ٹو سنت، قرآن کے اکارڈنگ صحیح جا رہے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکلنا ضروری تھا، لہذا وہ نکلے۔ لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں بعض مفکرین لکھتے ہیں کہ اس فضیلت اور اس پیشن گوئی کا اثر نفسیاتی طور پر باقی تھا، اور اس نفسیاتی طور پر باقی رہنے کی وجہ سے ان جنگوں میں سے کسی جنگ میں میدان میں نہیں آئے، وہ صلح میں آگے آئے، سمجھانا ہوا جب جا کر کے لوگوں کو سمجھانے میں آگے آئے، حق کا ساتھ دینے کے لیے کوفہ اور بصرہ خطابات کے لیے جب بھیجا گیا اس میں حضرت حسن آگے آئے، مگر میدان جنگ میں ہتھیار اٹھا کر کے وہ مسلمانوں کے مقابلے میں کبھی نہیں آئے۔ تو فرماتے ہیں مفکرین کہ حضرت حسن کی نفسیاتی طور پر زندگی کے اندر اس پیشن گوئی کی کار فرمائی تھی کہ انہوں نے کبھی بھی اس طرح کے معاملات میں حصہ نہیں لیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا، ان کی خصوصیت یہ تھی کہ خاموش رہتے تھے، بہت کم بولتے تھے، لیکن جب زبان کھولتے تھے، بولتے تھے تو لوگوں کو مطمئن کر دیتے تھے، جواب مدلل دیتے تھے، پوری دلیل کے ساتھ جواب دیتے تھے، اور کسی کے معاملے میں دخل اندازی نہیں کرتے۔ لیکن جب کوئی رجوع کرتا کسی معاملے کے لیے، ان کو بلاتا تو دلیل سے بات کو سمجھا دیتے تھے، اور پھر راہ خدا میں خرچ کرنے کے معاملے میں تو ان سے بڑھ کر کے کوئی نہیں تھا، یہاں تک کہ 3 مرتبہ ایسا ہوا، 3 موقع ایسے آئے کہ آپ نے اپنے پورے گھر کا پورا سامان، اور جب یہ حضرات کے لیے استعمال ہوتا ہے پورا سامان تو صرف تن پہ کپڑے والا معاملہ ہوتا ہے، باقی سارا کا سارا سامان اٹھا کے اللہ کی راہ میں انہوں نے خرچ کر دیا۔ اس طرح کتنے معاملات ہیں کہ ایک مرتبہ وہ ایک باغ کے پاس سے گزر رہے تھے، اس میں دیکھا، باغ کی طرف سے گزر رہے تھے اور دیکھا کہ ایک بچہ، غلام کا بچہ روٹی کا ایک ٹکڑا لیے ہوئے ہے، اور اس کے بغل میں کتا بیٹھا ہوا ہے، اور ایک روٹی کا ٹکڑا خود کھا رہا ہے اور اتنا ہی بڑا ٹکڑا اٹھا کر کے اس کتے کے سامنے ڈال رہا ہے۔ حضرت حسن نے دیکھا تو رک گئے، اور اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ایک ٹکڑا میں اس کو دے رہا ہوں اس لیے کہ جتنا مجھے ضرورت ہے اتنا ہو سکتا ہے اسے بھی ضرورت ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ روٹی کا ٹکڑا برابر کے اوپر پورا ہو۔ حضرت حسن کو اتنا اچھا لگا کہ واپس آئے اور معلوم کیا کہ باغ کس کا ہے اور یہ بچہ کس غلام کا ہے۔ معلوم کرنے پر جب پتا چلا کہ فلاں کا باغ ہے تو پہلے باغ کو خریدا، اس غلام کو خریدا، اور غلام کو آزاد کر کے اس عمل کی وجہ سے کتے کو برابر روٹی کھلانے کی وجہ سے اس باغ کو، اس غلام کے بچے کو ہدیہ کر دیا۔ یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسن سلوک تھا تمام لوگوں کے معاملے میں۔ اور 25 بار مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ پیدل حج کیا ہے، اور جو لوگ مکہ اور مدینہ جنہوں نے دیکھا ہے اور وہاں کی گرمی کا اندازہ ہوا ہوگا، اور خاص طور پر اگر ان کو کبھی جلدی میں رکعت پانے کے لیے حدود یعنی حرم شریف کی مسجد کے باہر چٹان پر ننگے پیر اگر 10 سیکنڈ کے لیے بھی کھڑا ہونا پڑ گیا ہوگا ظہر اور عصر میں، تو اندازہ ہوا ہوگا کہ کیا تپش والی گرمی ہوتی ہے۔
اور کیا سورج کی تپش ہوتی ہے کہ برداشت نہ کر سکے انسان، یقیناً 10 سیکنڈ بھی نہیں برداشت ہوتا ہے۔ ان حالات میں بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 بار پیدل حج کیا تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہنے والوں کی تعداد شام کے لوگوں میں بھی تھی۔ ایک تو وجہ یہ تھی کہ یہ کسی کے معاملے میں دخل نہیں دیتے تھے، دوسری وجہ یہ تھی کہ جہاں پر بھی جاتے لوگوں کو اندازہ ہو جاتا کہ حسن آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی امن کا پیغام ضرور لے کر کے آئے ہوں گے۔ آخری حد تک لڑائی سے بچانے کی لوگوں کو یہ فکر کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ شام کے لوگوں کی محبت ان سے اس لیے بھی تھی کہ شام کے لوگوں کا جو اختلاف تھا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلان کے خلاف تھا، معاملہ تھا، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کرتے کرتے وہ بہت شدید زخمی ہوئے تھے، اور اتنا زخمی ہو گئے تھے کہ باغیوں کو یہ ڈر ہو گیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے زخمی ہونے کی وجہ سے ہاشمی کھڑے ہونا جائے ہمارے خلاف، اس لیے جلدی جلدی کارروائی کر لو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن کو حفاظت کے لیے جو کھڑا کیا تھا، حضرت حسن زخمی ہوئے تھے، اس بنیاد پر بھی شام کی فوجیں بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہتی تھی۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگا، ابن ملجم نے حملہ کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر سے لے کے گردن تک کا حصہ کٹا، اور آپ شدید جب زخمی ہوئے تو لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کسی کو خلیفہ بنا دیجئے، امیر المؤمنین آپ کسی کو خلیفہ بنا دیجئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بات نہیں ہے، ڈسٹرب نہیں ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا یہ کام میں تم پر چھوڑتا ہوں۔ کیا حکمت تھی دیکھیے، خلافت راشدہ اگر کہا جائے تو پھر یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں حرف بحرف ثابت ہوتی ہیں کہ دین کے تمام معاملات کے اندر سب سے زیادہ افضل ترین انسان اگر نبیوں کے بعد ہیں تو یہی خلفائے اربعہ ہیں، یعنی حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی۔ ان کے تمام کام بالکل منہاج النبوہ نبی کے طرز کے ہوا کرتے تھے۔ ایسے حالات میں لوگوں نے پوچھا کہ آپ کسی کو خلیفہ بنا دیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل مستحق تھے، وہ خلیفہ بنا دیتے تو شریعت کے بالکل خلاف نہیں ہوتا، لیکن حکمت دیکھیے، اگر آپ نے حضرت حسن کا نام لے لیا ہوتا تو آگے چل کر کے اموی خلفاء میں دوسروں کے پاس بھی یہ دلیل ہوتی کہ ان حالات میں علی نے بھی نامینیشن کیا ہے، لہذا ہم بھی کر رہے ہیں تو کیا غلط ہے۔ یہ حکمتیں بھی باریک حکمتوں پر بھی ان خلفاء کا زمانہ تھا۔ اب جب بات آئی تو پھر سے آپ ایک نظر پیچھے ڈالیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاروں سے عملی طور پر اس بات کو لوگوں کے دل و دماغ میں بٹھا دیا تھا کہ کوئی نیابت کے اگر لائق ہے نبی کے بعد تو حضرت ابو بکر ہیں۔ امامت کروانا، کھڑکی ان کی کھلوا کر کے باقی تمام کھڑکیوں کو بند کرا دینا، بہت سارے معاملات کے اندر، اور کئی طرح کی فضیلتیں بیان فرمانا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کسی ایک کا نام نہیں پیش فرمایا۔ وجہ یہ کہ اگر ان حالات میں کوئی ایک انکار کرتا تو حضور کی بات کا انکار کرنے کی وجہ سے دین کے دائرے سے ہی نکل جاتا، مگر لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا دی گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہوئی اور سب نے اس بات کو قبول کر لیا۔ بیچ میں درمیان میں تھوڑے اختلافات کی گنجائش پیدا کرنے کے جن لوگوں نے کوشش کی، وہ اختلافات تھوڑے دنوں کے بعد خود بخود ختم ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیعت فرما لیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کے الفاظ ارشاد فرمائے تھے اور جس طرح سے ان کی تائید اور تصویب پر قرآن کی بعض آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کی تائید فرمائی، اس سے بھی لوگوں کا دل و دماغ میں بات بسی ہوئی تھی کہ حضرت ابو بکر کے بعد اگر کوئی مستحق ہے تو عمر ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول مبارک آخری حرف تھا کہ اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ باقی رہتا اور نبی کوئی ہوتا تو عمر ہوتے۔ لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات تھی، اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تجویز کیا اور لوگوں کے سامنے اپنے انتقال سے پہلے پیش بھی کر دیا۔ گویا کہ یہ دونوں طریقے کا کام تھا، ایک تو اپنی طرف سے سلیکشن کا، تو دوسری طرف عوام کی طرف سے الیکشن کا، کیونکہ اگر اختلاف ہوتا تو عوام کی تعداد کہہ دیتی کہ نہیں ہم اس بات کو نہیں مانتے، انتخاب ہوگا فلاں فلاں کے اوپر، لیکن اس دور میں خاص طور پر کسی ایک کی طرف سے یہ بات نہیں ملتی کہ یہ انتخاب غلط ہوا ہو، اور جب اعلان پڑھ کر کے سنایا گیا تو اس اعلان کے بعد سب نے بیعت فرما لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
وہ کام کیا جو کام ان کے دور میں کرنا چاہیے تھا۔ عالم اسلام پھیل چکا تھا اور اسلام میں نئی نئی قومیں داخل ہو چکی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درمیان کا راستہ اختیار فرمایا اور ان حضرات کا نام لے لیا کہ جو عشرہ مبشرہ میں تھے، جن کو دنیا میں جنت کی بشارت حضور کی زبان مبارک سے مل چکی تھی، ان کا نام لے لیا۔ اس میں سے صرف ایک کا نام ہٹایا تھا انہوں نے۔ ایک تو حضرت ابوبکر کا انتقال ہو چکا تھا، حضرت عمر خود ہی زخمی پڑے ہوئے تھے، اور اس بچے تھے لوگ، جو 8 لوگ بچے ہوئے تھے، اس میں سے ایک ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا، جو امین و حاضر امہ کہے جاتے تھے، ان کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ اب بچے تھے 6 لوگ۔ اب 6 لوگوں کے اندر سے، بلکہ اب سالم مولا کا بھی انتقال ہو چکا تھا، اب 6 لوگوں کے میں سے یعنی 7 لوگوں میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بہنوئی تھے، حضرت سعید ابن زید، تو رشتہ دار تھے، تو بہنوئی ہونے کی وجہ سے ان کا نام نہیں لیا۔ باقی 6 لوگوں کا نام حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، ان لوگوں کا نام لیا کہ آپ 6 لوگوں میں سے جس کو مناسب سمجھیں آپ ان کا انتخاب کر لیجئے۔ تو گویا کہ ایک جمہوریت کی بنیاد پر الیکشن ہوا، اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے 3 دن وقت لیا۔ حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ جلدی انتخاب مت کر لینا، ہو سکتا ہے کہ تم منمانی کر لو، 3 دن کا وقت لینا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ انتخاب چل رہا ہے۔ اور 3 دنوں کے اندر حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو ذمہ داری دی گئی تھی۔ انہوں نے مدرسوں میں، خواتین میں، قبائل میں، دیہاتیوں میں، قافلوں میں، ہر جگہ جا کر کے لوگوں کے درمیان میں بات کی۔ 2 نام نکل کر کے آئے، حضرت عثمان، حضرت علی، اور پھر ان میں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہو گئی تو بچے تھے صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام اس لسٹ میں بھی آ چکا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نے جو فضائل بیان کیے تھے تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ بڑھ کر کے کوئی اور نہیں تھا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب کہ شہادت کا وقت جب قریب آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو حضرت حسن کا نام لے سکتے تھے، کیونکہ پچھلی فضیلتیں آپ دیکھیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان سے، تو ان کا انتخاب بالکل غلط نہ ہوتا۔ پھر بھی آپ نے حکمتاً نام نہیں لیا کہ کل کو کوئی اس بات کو دلیل نہ پکڑ لے کہ انہوں نے باپ نے بیٹے کو خلیفہ بنایا تھا، اس لیے ہم بھی اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا سکتے ہیں۔ آپ پچھلی تاریخ میں دیکھیے، حضرت عمر سے کہا گیا کہ اپنے بیٹے عبداللہ کو خلیفہ بنا دیجئے، تو حضرت عمر نے کہا کہ بس میرے گھرانے نے اس کو چکھ لیا، اچھا تھا تو چکھ لیا اور برا تھا تو ایک ہی آدمی کافی ہے جواب دینے کے لیے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام نہیں لیا، منع کر دیا، یہاں تک کہ مشورے میں بھی کہا کہ بس مشورے کی حد تک معاملہ ان کا رہے گا، باقی سلیکشن کے معاملے میں ان کو شامل مت کرنا۔ حضرت ابوبکر کا بھی معاملہ آپ دیکھیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ دیکھیے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ کام میں تم پر چھوڑتا ہوں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا۔ اگر اللہ تمہارے لیے بہتری کا ارادہ فرمائے گا تو جو تم میں سے بہترین فرد ہوگا اس پر تم کو جمع کر دے گا۔ لوگوں نے اسی روز حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کی، اور جس دن یہ واقعہ ہوا اس دن جمعہ کا دن تھا، 17 رمضان المبارک، اور سن 40 ہجری تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے۔ جب آپ خلیفہ بنے تو ان کی عمر صرف 38 سال تھی، محض 38 سال کی عمر میں آپ خلیفہ بن گئے تھے، اور مدینے کے عام لوگوں نے اور اطراف کے عام لوگوں نے تو بیعت کر لی، مگر باغیوں کا ایک جو گروپ تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں شامل ہو کر کے اس بات کی کوشش کر رہا تھا کہ ان کا رسوخ باقی رہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ان سے بدلہ لینے کا سلسلہ شروع ہو جائے، تو باغیوں نے بھی بیعت کر لیا کہ بچہ ہے، اپنے مقصد کی خاطر اس کو استعمال کر لیں گے۔ لیکن جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کرتے وقت میں ایک وعدہ لیا سب سے کہ وعدہ کرو کہ میں جس سے صلح کروں گا اسے تم صلح کرو گے۔ امن اور امان کے اوپر انہوں نے وعدہ کر لیا۔ جس انداز سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعدہ کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ ان لوگوں کے سامنے وہ تمام تصویریں آ گئی ہوں گی جس میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا کردار نظر آ جائے گا کہ کبھی انہوں نے شورش پسندی کو پسند نہیں کیا۔ یہاں تک کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے کو لے کر کے امیر معاویہ کی طرف رخ کر رہے تھے تو ایک جملہ اور استعمال کیا تھا کہ آپ ان تمام معاملات سے آپ اپنے آپ کو الگ کر لیجئے، آپ ان تمام معاملات سے اپنے آپ کو الگ کر لیجئے، آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ اگر آپ پہاڑ کی کھو میں بھی چھپ جائیں گے تو لوگ آپ کو پکڑ کے ضرور لا لیں گے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان تمام معاملات کی وجہ سے ان باغیوں کے گروہ کو یہ خدشہ ہو گیا کہ جو یہ شورش برپا کر کے اپنے کاز کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں وہ مقصد پورا نہیں ہو سکے گا۔ لہذا ایسا ہوا
کہ بات منوانے کا جو ان میں تھا کہ آسانی سے بات منوا لیں گے، یہ بات نہیں ہو سکی۔ حضرت اہل عراق نے جب حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بیعت کی تو حضرت حسن نے یہ شرط طے کی کہ آپ لوگ میری بات کو سنیں گے اور میری اطاعت کریں گے، میں جس سے صلح کروں آپ اس سے صلح کریں گے، اور میں جس سے جنگ کروں اس سے جنگ کریں گے۔ اس شرط پر اہل عراق کی جو باغی پارٹی تھی ان کے دلوں میں شک آ گیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ شخص ہمارے کام کا نہیں، اس کا ارادہ تو جنگ کا لگتا ہی نہیں ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کو ابھی چند روز گزرے ہی تھے کہ انہی کی فوج میں سے کسی ایک شخص نے آپ پر نیزے سے وار بھی کیا تھا، جس سے آپ زخمی ہو گئے تھے۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ محتاط ہو گئے تھے کہ جس طرح سے ان کے والد محترم کو ان کی فوج کے اندر سے لوگوں نے بددل کیا، جس طرح سے ان کی باتوں کا انکار کیا، جس کو سمجھانے کے لیے آپ نے 20 خطبے دیے جو نہج البلاغہ میں اکثر موجود ہیں، کچھ ملاوٹیں بھی ہو گئی ہیں، جس انداز سے آپ نے جذبات کا اظہار کیا اور جن کی ناکاریوں کی وجہ سے آپ بددل ہوئے اور یہاں تک کہنے لگے کہ موت سر کا خون داڑھی کو تر کر دے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے ان لوگوں کو۔ اس وار کے بعد مزید آپ محتاط ہو گئے، اور ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہو گئے اور انتظامات میں لگ گئے اور معلومات اور معاملات کو جاننے میں لگ گئے، ظاہر سی بات ہے کہ بڑا علاقہ تحت میں تھا، اس کا خراج آنا، سب کو حق پہنچنا اور کسی پر ظلم نہ ہونا، کہیں سے بغاوت کا نہ اٹھنا، یہ سارے کے سارے کام دیکھنے تھے اور اس کی طرف توجہ ہونے لگی۔ تو ان کی فوج کے لوگوں نے اس بات کو اٹھانا شروع کیا کہ جس کام کو حضرت علی ادھورا چھوڑ کے گئے تھے، یعنی جن لوگوں نے بغاوت کیا ہے، امیر معاویہ کی فوج سے جنگ کی جائے، اور اتنا پیچھے پڑے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھانے میں کچھ دن انہوں نے گزارا، لیکن اتنا پیچھے پڑے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کر لیا کہ ٹھیک ہے فوج جمع کی جائے۔ اور جب حضرت حسن نے ارادہ کیا تو جو لوگ کنارہ کش تھے، کسی معاملے میں نہیں تھے، وہ بھی حضرت حسن کے ساتھ ہو گئے اور 40,000 کی فوج جمع ہو گئی۔ اس کے پہلے 40,000 کی فوج کسی خلیفہ کے تحت اس معاملے کے لیے نہیں جمع ہوئی تھی۔ سرحدوں پر بھی جو فوجیں گئی ہیں، یرموک ثانی، جس جنگ یرموک ثانی آپ دیکھیے جس میں 2 لاکھ سے زائد فوج کے سامنے مسلمانوں کے 4 کمانڈروں کی تحت فوج جمع کی گئی تھی، اس کی کل تعداد 35,000 تھی۔ 40,000 کی فوج حضرت حسن کے تحت جمع ہو گئی، لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ امن اور امان قائم کرنا چاہتے تھے، اس لیے جلد بازی نہیں کرنا چاہ رہے تھے، مگر آپ نے قیس ابن عبادہ جو ان کے فوج میں شامل تھے ان کے تحت ایک ٹکڑی کو آگے بھیجا، 12,000 کی ٹکڑی کو آگے بھیجا کہ ہم پیچھے آتے ہیں۔ ابھی یہ فوج بہت آگے گئی بھی نہیں تھی کہ انہی کی فوج میں سے ایک بات اٹھائی گئی کہ قیس ابن عبادہ مار دیے گئے۔ اب اس کو لے کر کے ایسی بھگدڑ مچی کہ لوٹ پاٹ مچ گئی، یہاں تک کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ خود ان کی فوج کے لوگوں نے لوٹ لیا۔ جس جائنماز پر اور جس قالین پر بیٹھے ہوئے تھے، قالین کا لفظ جب ہم استعمال کریں تو ہم لوگوں کو قالین نہیں آنا چاہیے، وہ بوریا ٹائپ کی چیزیں ہوتی، اس کو بھی نیچے سے گھسیٹ لے گئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم آئے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ محسوس ہو گیا کہ ایک طرف اہل شام سے وہ جنگ چاہتے ہیں تو دوسری طرف آپس میں خود ہی انتشار برپا کیے ہوئے ہیں اور ٹال مٹول کر رہے ہیں۔ اس مزاج کا تذکرہ پچھلے ہفتے بہت تفصیل کے ساتھ آیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تحت جو فوج تھی وہ عراقی فوج تھی، اور عراق عرصہ دراز سے ایرانیوں کے تحت تھا، اور ایرانیوں کے تحت والا جو علاقہ تھا صرف 4 سالوں کے اندر 10 بادشاہ بدل چکے تھے۔ یہ ایرانی عوام کسی ایک کے تحت اس وقت نہیں تھے، کبھی اس کا ساتھ دیتے کبھی اس کا ساتھ دیتے، مگر شامیوں کا معاملہ یہ تھا کہ عرصہ دراز سے ایک ہی حکومت کے وفادار تھے، ان کے مزاج میں وفاداری پائی جاتی تھی۔ اور دوسرا یہ کہ امیر معاویہ کے اجداد میں امیہ کا کہہ سکتے ہیں کہ سیکنڈ سٹیزن شپ شام کی تھی، اور پھر حضرت سفیان شام میں مکہ مکرمہ کی طرف سے شام جانے والے قافلوں کے حفاظتی ذمہ دار بنائے گئے تھے، اور ان کا معاملہ افسروں تک، یہاں تک کہ ہرقل کے دربار تک بھی تھا، اس لیے ان کی تمام وفاداریاں امیر معاویہ کے ساتھ تھیں۔ تو دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک تو اوریجن کوفہ تھا بھی نہیں، کوفہ آئے اس لیے تھے کہ مدینہ اور اس کے اطراف باغیوں کا گڑھ بن چکا تھا، اور جیسا انتشار برپا ہوا تھا اسے ڈر یہ تھا کہ مدینہ کی حرمت بار بار پامال نہ ہو، اور مدینہ کے لوگ وفاداروں میں تھے، کوفہ کے لوگ وفاداروں میں تھے،
اس لیے آپ کوفہ چلے گئے تھے، لیکن ان کے مزاج میں ٹال مٹول تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جنگ نہروان کے بعد پہلے تو دیکھیے کہ واقع تحکیم کے بعد انہی کی فوج میں سے 12,000 نکل کر کے خوارج میں شامل ہوئے، بعد میں سمجھانے بجھانے پر کچھ واپس آئے۔ جنگ نہروان کے بعد جب ارادہ حضرت علی نے کیا کہ باقی اور معاملات نمٹا لیا جائے اور حضرت امیر معاویہ کی طاقت جو بڑھ رہی ہے اس طاقت کو روکا جائے اور خلافت کے تقاضوں کو پورا کیا جائے، تو یہ ٹال مٹول کرنے لگے۔ انہی کو سمجھانے کے لیے حضرت علی نے خطبے دیے۔ تو حضرت حسن کو یہ محسوس ہو گیا تھا کہ ٹال مٹول اور تساہلی سے کام لے رہے ہیں، حالانکہ اس وقت 40,000 کی فوج جمع تھی، اور جس وقت 40,000 کی فوج جمع ہوئی تھی، تاریخ کی تفصیل میں جائیے تو معلوم ہوگا کہ جب قیس بن عبادہ پہلی ٹکڑی لے کر کے 12,000 کی آگے بڑھے ہیں تو امیر معاویہ اور ان کے لوگوں کو یہ احساس ہو گیا کہ اگر یہ جانباز جو شامل ہیں حسن کے نام پر لڑنے مرنے پر اگر تیار ہو گئے تو کوئی ان کا دفاع نہیں کر سکے گا۔ یہ جان پر کھیلنے والے لوگ ہیں جو ایک طرف خلافت کی محبت تو دوسری طرف حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج کی وجہ سے شامل ہوئے ہیں کہ یہ جو کام کریں گے وہ کام سچ ہوگا، برحق ہوگا، اور یہ جس انداز سے شامل ہوئے ہیں ان کو کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ باتیں وہاں اٹھنے لگی تھی، لیکن یہ حالات ہوئے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محتاط ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت امیر معاویہ کی فوج جب سامنے ہوئی ایک علاقے پر جب لوگ پہنچے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تو خود تنگ تھے، خود نہیں چاہتے تھے تمام معاملات، دوسرا یہ تھا کہ گزشتہ 10 سالوں سے جزیرۃ العرب میں مکے اور مدینے اور کوفہ اور شام کے علاقے کے درمیان میں لوگ خانہ جنگیوں سے تنگ آ چکے تھے۔ عوام کا جو مزاج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھالا تھا جس انداز سے کہ آپس میں لڑنے والے بھائی ہو گئے، کنتم علی شفا حفرۃ من النار، جیسا کہ قرآن مجید نے بیان فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر محبت ڈالا کہ دشمن ہونے کے باوجود بھی تم بھائی بن گئے۔ 40 سالہ جنگیں صرف خاندانی عصبیت اور اونٹوں کی دوڑ اور گھوڑوں کی دوڑ پر لڑنے والے بھائی بن گئے۔ یہ مزاج ایسا ڈھل گیا تھا، اور اس مزاج کو کام میں لایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ایسا کام میں لگایا ایڈمنسٹریشن کے، ڈیفنس کے، بزنس اور ٹریڈ کے معاملات میں کہ لوگوں کا مزاج بن گیا، اور شورش پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کو 2 ہی کام پسند تھا۔ عربوں کا جو مزاج اسلام میں ڈھلا ان کو صرف 2 کام پسند تھا، ایک تو تعلیم و ترویج اور دوسری جہاد۔ بس 2 ہی کام پسند تھا کہ یہ دشمن ملک میں جائیں اور جانے کے بعد وہاں پر محبت اور امن کا پیغام دیں، لوگوں میں دعوت کا کام کریں، اور اگر وہ اللہ کے بندے، اللہ کے باغی بن کر رہنا چاہیں تو بھی ان کو امان دیں کہ ٹھیک ہے تم اللہ کے باغی بن کر کے رہتے ہو، رہو، مگر تم کو بغاوت کو پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، امن و امان کے ساتھ رہو گے تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، یعنی جزیہ دو اور دارالامن کے طور پر تم رہو، ذمہ بن کر کے رہو۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہو اور تم اللہ کے پورے باغی بن کے اس بغاوت کو علل اعلان پھیلانا چاہتے ہو تو پھر ہم تمہارے سامنے ہیں۔ یہ 2 ہی کام پسند تھا، مزاج ڈھل چکا تھا۔ اسی لیے ہم سب یہ دیکھتے ہیں کہ جس وقت حجۃ الوداع کا خطبہ ہوا 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام کی تعداد موجود ہوئی۔ تاریخوں میں آتا ہے کہ کثیر تعداد جس کا جدھر رخ تھا ادھر کا ادھر نکل گیا۔ وہ اللہ فلیبلغ الشاہد الغائب سنا جیسے ہی کہ اے لوگو میں نے جو کہا تم نے سن لیا، اللہ گواہ رہا، اے اللہ گواہ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اوپر اٹھائی، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہا۔ اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ جو تم میں سے یہاں موجود نہیں ہے ان تک میری بات کو پہنچا دو۔ تو صحابہ کرام کا جدھر منہ تھا ادھر کی طرف نکل گئے اور تعلیم اور تبلیغ اور اشاعت دین کی میں لگ گئے، ہندوستان کے ساحلوں کی طرف بھی آئے اور اطراف کے علاقوں کی طرف پہنچ گئے۔ تو 10 سالہ جو خانہ جنگی چل رہی تھی اس سے لوگ پریشان ہو گئے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا کہ آخر کے 5-7 سال اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، یہ سب ملا کر کے وہ بہت پریشان ہو گئے تھے۔ یہ بھی چاہتے تھے کہ کچھ ایسا کام ہو جائے جس کی وجہ سے اندرونی خلفشار کم ہو تو ہم آگے بڑھیں۔ حضرت صلح کی تلاش میں سبھی تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس معاہدے کے لیے خط بھیجا کہ کچھ شرطیہ معاہدہ ہے، ان شرطوں کے ساتھ میں معاہدے کو تیار ہوں اور اس معاہدے کے بعد میں خلافت سے دستبرداری کر لوں گا۔ اور اس معاہدے میں شقیں یہ رہی
کہ سب سے پہلے اہل ایمان کے خون ریزی کا خاتمہ ہونا چاہیے، کہ مسلمان آپس میں نہ لڑیں، ایک دوسرے کا خون نہ بہایا جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سب سے بڑی دشمنی اہل شام کی اہل عراق سے ہو گئی ہے، عراقی گروہ ایک الگ ہو گیا ہے، شامی گروہ ایک الگ ہو گیا ہے۔ اگر عراقیوں کو طاقت ملے گی تو شامیوں کو ماریں گے، شامیوں کو طاقت ملے گی تو عراقیوں کو ماریں گے، یہی سلسلہ چل جائے گا کہ رومیوں کو طاقت ہوئی تو فارس پہ چڑھائے، فارسیوں کو طاقت ہوئی تو رومیوں پر چڑھائے، یہ سلسلہ دراز ہو جائے گا۔ لہذا عراقیوں کے ہر ایک کو عام معافی کا اعلان کر دیا جائے کہ ان سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، ان پر کوئی حملہ نہیں کیا جائے گا۔ اور دوسرے یہ ہے کہ بنو ہاشم کے حقوق کا خیال رکھا جائے۔ جس خاندان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جس خاندان میں نبوت تھی، اب وہ خاندان اتنی بڑی قیادت اور اتنی بڑی حکومت سپرد کر رہا ہے، لہٰذا کسی بھی معاملے کے اندر ان کو عطیات دینے میں، ہدیے دینے میں، عہدے دینے میں ان کا خاص خیال رکھا جائے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یعنی اپنے بھائی کے تعلق سے یہ فرمایا کہ ان کی مالی مدد کی جائے، مالی اعانت کی جائے، تاکہ وہ اپنے طریقے پر زندگی گزار سکیں، اور جس طریقے پر صدقات اور خیرات اور دوسروں کے کام آنے کا کام یہ حضرات کرتے ہیں، مالی اعانت ہوگی تو یہ حضرات کرتے رہیں گے۔ جب ان امیر معاویہ کے پاس یہ پیش رفت پہنچی تو بہت خوش ہوئے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ امیر معاویہ نے ایک کاغذ لیا اور اپنی مہر، کاغذ جس انداز کا اس زمانے میں ہوا کرتا تھا، اس پر اپنی مہر لگایا اور دستخط کیا، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا کہ آپ اپنے ہاتھوں سے جو معاہدے کی شقیں ہیں وہ لکھ لیجئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی امن و امان کی باتیں لکھی اور لکھ کر کے بھیج دیا، اور اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو خلافت سے وڈرا کیا۔ ہوا یہ کہ جامع مسجد کی کوفہ حضرت امیر معاویہ بھی آئے، اور کوفہ کی جامع مسجد میں اہل عراق سے بیعت ہوئی۔ پہلے حضرت حسن نے آگے بڑھ کر کے امیر معاویہ سے بیعت کیا، پھر تمام بڑے لوگوں نے، پھر بعد میں چھوٹے لوگوں نے، سب نے بیعت کیا۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ چھوڑ کر کے مدینہ آ گئے، اور آپ کی عظیم قربانی کی وجہ سے عام لوگوں نے بڑی راحت محسوس کی، ورنہ ان 10 سالوں کے اندر آپس کی خانہ جنگیوں میں تقریباً 1 لاکھ کے قریب مسلمانوں کا خون بہہ چکا تھا۔ اگر آپ جنگ جمل لیجئے، جنگ صفین لیجئے، جنگ نہروان لیجئے، اور چھوٹی موٹی شورشوں کے لیجئے، تو اس میں تقریباً 1 لاکھ کے قریب مسلمانوں کا خون بہا تھا۔ اور یہ وہ موتیں ہیں کہ اگر عالم اسلام کی تمام جنگوں کو بھی ملا لیا جائے تو اتنی بڑی تعداد میں مسلمان کبھی نہیں مارے گئے تھے۔ تو عام لوگوں نے راحت کی سانس لیا اور لوگوں کو خانہ جنگی سے چھٹکارا ملا۔ اس سال کا نام رکھ دیا گیا عام الجماعہ، یعنی لوگوں کے ملنے والا سال۔ آپ کا جملہ دور خلافت 6 ماہ رہا، اور اسی پر خلافت راشدہ کا دور مکمل ہوتا ہے، اور یہ پیشن گوئی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ہوتی ہے، جیسے کہ بخاری کی روایت کی روشنی میں شروع میں بیان کی گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر پر بغل میں بٹھا کر کے، میرا بیٹا یہ سردار ہے، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے 2 گروہ میں ملاپ کروائے گا، صلح کرائے گا، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کرا دے گا۔ اور یہ پیشن گوئی پوری ہوتی ہے کہ مسلمانوں کا 1-2 بڑا گروہ جو بن چکا تھا سیاسی طور پر، وہ ایک ہو گیا، اور لوگوں نے امن و امان میں زندگی گزارنے کے لیے آئندہ کا خواب جو دیکھا تھا وہ پورا ہوا، اور صرف 6 ماہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کیا۔ اسی کے ساتھ جو حدیث ہے، جو بہت مشہور حدیث ہے، جس کو اکثر راویوں نے بھی پیش کیا، ابن کثیر کے حوالے سے مولانا علی میاں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی۔ چنانچہ حضرت حسن امیر معاویہ کے حق میں ربیع الاول سن 41 ہجری میں دستبردار ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی ربیع الاول 11 ہجری میں ہوا تھا، اور حضرت حسن 41 ہجری ربیع الاول کے مہینے میں وہ دستبردار ہوئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک اس دن 30 سال پورے ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ تھا خلافت راشدہ، اور یہ تھا خلافت راشدہ کا نظام، اور یہ تھا خلافت راشدہ کا سسٹم، جس کو پھر سے سمجھنے کی ضرورت ہے، جس کے بارے میں ایک ریویژن اگلے ہفتے انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ عمل انجام دیا تو عام لوگوں نے بڑی خوشی ہوئی، بڑی راحت ہوئی، اور جہاں تک تاریخوں میں آتا ہے، آئندہ جب دور عمومی کا عنوان شروع ہوگا تو اس میں یہ بات بھی سامنے آئے گی کہ امیر معاویہ نے آخری دم تک اپنے وعدے نبھائے اور عطیات پہنچتے رہے۔ لیکن چند لوگ ایسے تھے
जो बगावत बर्पा करना चाहते थे, जो सुलह नहीं चाहते थे, उन्होंने हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु को बहुत तंग किया। यहां तक कि जब गुजरते, गलियों से जब गुजरते तो उनको ये लफ्ज इस्तेमाल करते, या आरुल मोमिनीन। अमीरुल मोमिनीन पहले कहते थे, जैसे ही खिलाफत छोड़ा तो उनको कहने लगे या आरुल मोमिनीन, ए मुसलमानों को रुसवा करने वाले। उनके लोग जो उनके हमनवा थे, जो अमीरुल मोमिनीन कहते थे, वो कहने लगे या आरुल मोमिनीन। हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु बड़े सब्र के साथ रहते, सिर्फ इतना ही जवाब देते कि अन्नार आर खैरुम मिनन नार, ये आर और रुसवाई आग के मुकाबले में ज्यादा बेहतर है। मेरे लिए ज्यादा बेहतर है कि मैं मुसलमानों के खून का जवाब देता हुआ अल्लाह के यहाँ फिरूं। आर बेहतर है मेरे लिए नार के मुकाबले में। बस इतना ही जवाब देते, उसके अलावा और कोई जवाब नहीं देते। इस पूरे मामले के बाद आप सिर्फ 9 साल जिंदा रहे। लोगों ने बहुत तकलीफ दिया, बहुत छीटाकशी की और इस तरह के अल्फाज और लक़ब देकर के आपको पुकारते रहे, मगर आप सब्र के साथ आप तालीम और तबलीग के अंदर लगे रहे और मदीना मुनव्वरा में मौजूद रहे। आपको जहर दिया गया। अब यही इस उन्वान को से पहले एक बात और बयान कर दी जाए जो इसमें हमने कवर नहीं किया है, उन्वान से हट करके भी था ये चीज, लेकिन एक चीज आपके सामने उड़ती उड़ती कहीं ना कहीं से आप तक पहुंचेगी। वो ये कि हजरत हसन की 300 बीवियां थी। कोई 100 बीवियों का तस्करा करेगा तो कोई 200 करेगा और कहीं कहीं तो 300 बीवियों का तस्करा होता है। सवालात आते हैं, हम लोगों के पास भी आते हैं। एक जगह से काफी एक मुनासिब किस्म के रिसाले के तहत भी ये बात आई कि उस सहाबी का नाम बताओ जिसकी 200 बीवियां थी। 200 बीवियां थी। मालूम यह हुआ कि हजरत हसन का नाम वहां पर लिया जा रहा है। तो हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आम ख्याल ये है कि वो कसीरुज़ ज़िवाज थे, शादियां बहुत करते थे। और इस उन्वान को इतना फैलाया गया कि 100 बीवियों तक का तस्करा भी किया गया, 300 बीवियों तक का भी तस्करा किया गया, 200 बीवियों तक का भी तस्करा किया गया। इस बात को जरा हम हकीकत पसंदाना जायजा लेना चाहिए हमें। सबसे पहली चीज तो ये कि हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु 47 या 48 या बहुत ज्यादा 49 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो जाता है। 6 माह जो खास तौर पर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत से लेकर के आपके दौरे खिलाफत के दरमियान के 5 साढ़े 5 साल जो गुजरते हैं, वो अवाम में इस्लाह और जंगों के को संभालने और अमन और अमान के कायम करने में सर्फ हो जाते हैं। 18-19 साल की उम्र से शादियां उनकी शुरू होती हैं। अगर इनको दिनों के एतबार से भी बांटा जाए तो 3 साल 300 शादियां मफरूजा, 200 शादियां मफरूजा, 100 शादियां भी मफरूजा बन जाएंगी। आपकी बीवियों की तादाद आप किताबों में तलाशें तो आपको बहुत ज्यादा अगर तादाद मिलेगी तो 5 और 6 से ज्यादा नहीं मिलेगी, और वो भी 5 और 6 बैक वक्त की नहीं। जैसा कि आपको मालूम है कि मौतें हुआ करती थी, एक के बाद दूसरे से शादियां होती रहती थी, और उमूमन बेवाओं के शादियों का बड़ा निजाम था। इतना अच्छा इस्लाम का निजाम था कि एक बेवा को इज्जत मिल जाया करती थी। और 2-4 नाम आपको बहुत तलाशने पर मिलेंगे तो बादियों के मिलेंगे जो उम्मे वलद बन गई थी, सिर्फ उतने ही नाम मिलेंगे। और औलादों को आप तलाशेंगे तो औलादों की तादाद ज्यादा से ज्यादा 12 से 14 दिखेगी। जबकि बाद सहाबा में हजरत उमर का लीजिए, हजरत अली का लीजिए, 17-17, 18-18 औलादों का तस्करा मिलेगा, जिनमें से बहुत ही कम जिंदा रही। हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु की भी औलादें बहुत कम जिंदा रही, जिसमें हसन मुसन्ना, जिनके सिलसिले नसब से अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का नसब है। इसी तरह से मोहम्मद नाम के थे और इसी तरह से कासिम नाम के थे। बास करबला के मैदान में शहीद हो गए। तो बहुत तादाद अगर मिलेगी। फातिमा नाम की बेटी जिंदा रही, जिनकी शादी ज़ैनुल आबिदीन हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे से हुई थी, और वो सिलसिला आगे चला। तो 12 से 14 की तादाद मिलेगी। तो पहली बात, इस बात के मफरूजा होने में सच साबित ये होगी कि जो लोग हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु को दिन रात तंग करते थे, आपको आर दिला दिला करके उन हजरात की रिवायतों को खंगाले तो समझ में आ जाएगा कि इस तरह की तमाम रिवायतों का जो मंबा और मसदर है वो कूफा और उसके अतराफ के इलाके हैं, जहां के लोग आप इस तरह से तंग किया करते थे। उसमें से भी रिवायतों को पेश करने वालों की अक्सरियत ऐसी मिल जाएगी जिन पर मुअक्कर अस्माए रिजाल के माहिरीन ने एतमाद नहीं किया है। एक बात। दूसरी बात यह है कि हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु मिजाज के एतबार से भी हसन, अपने किरदार के एतबार से भी हसन, वो किसी को तकलीफ नहीं देना चाहते। इतना बड़ा इलाका छोड़ दिया सिर्फ इस नाम पर कि मुसलमान का खून ना बहे, वरना मुआहिदा करके तो कुछ और भी तो कर सकते थे। लेकिन जानते हुए भी
کہ ان کے ابا کے مقابلے میں امیر معاویہ حق پر نہیں تھے، لیکن صرف اس بنیاد پر کہ ایک مسلمان کا خون نہ بہے صلح کر لیا، اپنا مال اٹھا کر لوگوں کو دے دیا، تو کیسے شادیاں کرتے اور طلاق دیتے، شادیاں کرتے کیسے طلاق دیتے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور اگر ان تمام چیزوں کو بھی مان لیا جائے تو وہ دور تھا جس میں اسقاط حمل کا اور مانع حمل کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، تو 100 شادیاں بھی مانی جائیں تو 50 اولادیں تو ہونی چاہیے تھی نا، 50 نہیں تو 25-30 تو ہونی ہی چاہیے تھی، کثرت اور ازدواج کے معاملات کے اندر لسٹ تو کم از کم 50 بیویوں کی آنی چاہیے تھی۔ وہ تمام یہ مفروضے ہیں جن کو غلط ڈھنگ سے پیش کیا جاتا ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ سوسائٹی اور سماج کے اندر کسی بات کو انسان صرف سن کر کے پیش کر دیتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ تاریخ کا معاملہ ہو یا صحابہ کی روایت کا معاملہ ہو یا خصوصاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کسی بات کو پیش کرنے کا معاملہ ہو، بغیر حوالے کے اگر ملتی ہے بات کو تو آپ رد کیجئے۔ بے حوالے بات ان معاملات میں نہیں کی جاتی، بے حوالہ باتیں غلط خیالات پیدا کرتی ہیں۔ اب ہم نے کسی بات کو اپنے استاد سے سن لیا، استاد نے چلنے میں کہا، پتہ نہیں ہم نے استاد سے صحیح سنا تھا یا نہیں سنا تھا، حوالہ نہیں سنا، ہو سکتا ہے استاد نے کسی مثال میں پیش کیا ہو اور ہم نے اپنے استاد سے کے حوالے سے یہ بات پیش کر دیا کہ میرے استاد بخاری پڑھاتے ہوئے انہوں نے یہ بیان فرمایا، سننے والے نے میرا اور استاد کا حوالہ ہٹا دیا اور کہا کہ بخاری نے یہ بیان کیا، پتہ یہ چلا کہ ایک من گھڑت حدیث بن گئی۔ موضوع ایسے ہی بنتی ہیں چیزیں اور دین ایسے ہی بگڑتا ہے۔ اسی لیے کسی بات کے اندر جب تک موقر حوالے نہ ہو اور پھر حوالے مل جائیں تو، اور اگر کریٹیکل بات ہو تو کوشش کرنا چاہیے کہ حوالوں کو چیک کر لیں، ورنہ کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ بخاری میں یہ بیان ہے، فلاں میں یہ بیان ہے، حضور نے ایسے فرمایا۔ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ آقا کے نام پر بات کو عقیدت کے ساتھ وہ لے لیتے ہیں۔ اسی معاملے میں وہ تمام واٹس ایپ کے میسیجز بھی آ جاتے ہیں جس میں پرانے ڈھنگ کو نئے گلاس میں جو پیش کیا گیا، پہلے ہم لوگوں کے بچپن میں مسجدوں کے سامنے اکثر رقے بٹتے تھے، بانٹے جا رہے ہیں، کیا عرب میں ایک اژدہا نکلا اور فلاں ہوا تو اس نے خواب میں دکھایا لڑکی کو تو ایسا ہو گیا، تو حضور خواب میں آئے تھے تو کہا کہ میری امت سے کہہ دو کہ قرآن پڑھیں اور درود پڑھیں، قیامت آنے والی ہے، جو اس کو بٹوا کے 50,000 تقسیم کرے گا تو اس کی یہ مراد پوری ہوگی، فلاں نے نہیں کیا تو 2 دن کے اندر فلاں نقصان ہو گیا۔ اب بانٹا جا رہا ہے، اچھے پڑھے لکھے لوگ کھڑے ہیں، وہ چیز نئے سلسلے میں آ گئی ہے۔ اب واٹس ایپ پر تصویر ایک آتی ہے، اس تصویر کے نیچے لکھا رہتا ہے فلاں شیخ نے، عرب کے امام نے خواب دیکھا اور خواب میں حضور کی زیارت ہوئی اور حضور نے زیارت میں کہا کہ میری امت سے کہہ دو نماز پڑھیں اور تلاوت کریں، اور جو نہیں کرے گا فلاں ہوگا۔ یہ مفروضے پیش کیے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، عقیدت اپنی جگہ پر، دین کی سالمیت اپنی جگہ پر، عقیدت بھی حوالوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ میسج یاد رکھیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جب اس بات کا ارشاد فرما دیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جس کی جو طاقت اور قدرت ہے اللہ اتنا ہی ذمہ داری ڈالتا ہے اور اتنی ہی ذمہ داری کے بارے میں اسے سوال ہوگا۔ تو لہٰذا اگر آقا نے کسی کے خواب میں زیارت کی ہے تو نبی کے خواب کے علاوہ کسی کا خواب دلیل نہیں ہوا کرتا، نبی کے خواب کے علاوہ کسی کا خواب دلیل نہیں ہوا کرتا۔ ہاں یہ بات برحق ہے کہ آقا کی زبان مبارک کے مطابق یہ بات برحق ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، یہ بات بالکل برحق ہے، اس نے دیکھا ہوگا، اس کو ہدایت ملی ہوگی، مگر اس کی بات، خواب کی بات کو ٹرانسفر کرنا یہ شرعی دلیل نہیں ہے۔ لہٰذا ایسا میسج آئے اپنی جگہ پہ روکو، اور پھر یہ بات کہ فلاں 10 لوگوں کو بھیجو یہ کام بن جائے گا، ہم کسی کی تقدیر بنانے والے کون ہوتے ہیں؟ ہم تقدیر بنانے والے کون ہوتے ہیں؟ نقصان ہوگا تو اللہ کی طرف سے ہوگا، نہ یہ کہ یہ میسج نہ بھیجنے کی طرف سے ہوگا۔ یہ عقیدے کی کمزوری ہے، یہ وہ بگاڑ ہے جس بگاڑ کی وجہ سے امت صحیح راہ سے ہٹ کر کے غلط راہ پہ نکل جاتی ہے اور دھیرے دھیرے یہ مفروض حدیث بن جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے عنوان سے ایک بات یاد آ گئی جو معاشرے میں چلتی ہے، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی جو باتیں کہی گئیں ان باتوں میں بھی دلائل تلاشیں تو آپ کو دلائل کے اندر جھول مل جائے گا، کمی مل جائے گی۔ اور ایک بات اور یاد رکھنا چاہیے، اصول کی بات، کہ احادیث مبارکہ کے اندر وہ باتیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہرگز بیان نہیں کی گئیں جو فطرت سے تعلق نہ رکھتی ہوں۔ غیر فطری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نہیں بیان کی گئی ہیں۔ تو کوئی ایسی بات جو غیر فطری طرف لے جائے، ایسی چیز جو کسی شدت کی طرف لے جائے، ایسی چیز جو لوگوں کے مزاج سے ہٹ کر کے
کہ یعنی لوگوں کی سلیم الفطرت مزاج سے ہٹ کر کے ہو، وہ بھی قابل غور چیزیں ہوتی ہیں. لہذا اگر کوئی یہ دلیل بھی دے کہ نہیں حضرت حسن کی 200 بیویاں تھی، میرے پاس حوالے ہیں، تو یقیناً حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو ہم زیادہ یقین کے ساتھ مانیں گے کہ حسن سلوک، لوگوں کا خیال رکھنا، کسی کو تکلیف نہ دینا. ظاہر سی بات ہے کہ 200 شادیاں کر کے 200 عورتوں کو طلاق دیا ہوگا تو 100 تو غصے میں ہوئی ہوں گی طلاقیں یقیناً، ایسا ہرگز نہیں ہے. لیکن اگر مفروضے مانے جائیں تو تکلیف تو 100 کو تو ہوئی ہوگی نا، ان کی زندگیوں کے معاملہ میں تکلیف تو ہوئی ہوگی. اور ہمیں یقین ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارک سے ایسا کردار ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. ان حوالوں کے مقابلے میں ہم حضرت حسن کے کردار کو زیادہ ترجیح دیتے، لہذا یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہو گئی. 9 سال زندہ رہے، 47 یا 49 سال کی عمر میں آپ شہید ہو گئے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا اور بار بار زہر دیا گیا. حضرت حسن فرماتے ہیں کہ مجھے بار بار زہر دیا گیا اور ہر مرتبہ پہلی بار سے زیادہ تیز اور سخت زہر دیا گیا. اور جس وقت نزع کی کیفیت طاری تھی، آنتیں کٹ چکی تھی زہر سے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھیا آپ بتائیے کس نے زہر دیا ہے؟ حضرت حسن نے کہا کیا کرو گے؟ کہا خدا کی قسم کہیں ہوگا میں گھس کے مار کے آؤں گا اس کو. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ واللہ اشد باسا و تنکیلا، اللہ زیادہ قوت والا اور عبرتناک عذاب دینے والا ہے. نام آپ نے نہیں بتایا. جو نام پیش کیے گئے لوگوں نے اپنے اپنے قیاس اور مفروضے سے پیش کر دیے ہیں، اسی لیے موقر مورخین نے کسی کا نام اپنی جانب سے طے نہیں کیا. بعض نے امیر معاویہ کا نام لے لیا، بعض نے یزید کا نام لے لیا، بعض نے اس خاتون بیوی کا نام لیا جس کے ذریعے سے زہر دلوایا گیا تھا. اپنے اپنے طریقے پر لیے ہیں. لیکن چونکہ خود حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے بھائی تک کو نام نہیں بتایا، اس لیے ہم لوگوں کو بھی جرأت نہیں کرنا چاہیے. اور موقر مورخین نے بھی نام نہیں لکھا ہے. لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال زہر دینے کی وجہ سے ہوا. 5 ربیع الاول سن 49 ہجری میں آپ مدینہ منورہ میں شہادت سے سرفراز ہوئے اور اس وقت آپ کی عمر کل 47 سال تھی. تو 47 سال کی عمر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں. آپ کے رخصت ہوتے ہی خلافت کے تمام باب بند ہو جاتے ہیں اور خلافت علی منہاج النبوہ سے ہٹ کر کے ٹرانسفر ہو کر کے ملوکیت کی طرف آ جاتی ہے. یہیں پر ہمارا عنوان مکمل ہوتا ہے. اب وہ کیا تھا، اس کے تحت بھی کیا اسلام کی خدمت ہوئی یا نہیں ہوئی، وہ خرابیاں کیا تھیں، اس کے تحت سے اللہ نے کیا اچھائیاں نکالی، یہ ایک عنوان ہے. اس کے ساتھ ساتھ اور کیا ہوا اسلام نے اور کہاں کہاں پر کردار ادا کیا، یہ ایک عنوان ہے. انشاءاللہ آئندہ چلے گا. لیکن ابھی عنوان پورا نہیں ہوا ہے. خلافت راشدہ کا تذکرہ پورا ہو گیا. اہم ترین عنوان یہ ہے کہ دنیا کے مشہور سیاسی نظام جنہوں نے حکومت کیا ہے اور اسلام کا سیاسی نظام خلافت راشدہ جو نمائندہ نظام ہے، اس میں کیا فرق رہا ہے، اس کا تذکرہ اگلے ہفتے انشاءاللہ آئے گا. تو اب آئیے ہم لوگ 10 منٹ میں پچھلا ریویژن کر لیتے ہیں.